میں آخر میں جناب محترم عزت مآب گورنر پنجاب جنرل خالد مقبول صاحب کو دعوت دینے کے ساتھ ساتھ بار دیگر ایک دفعہ پھر ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں اور انہیں یہ مبارکباد بھی دے رہا ہوں کہ ان کے حصے میں جو پہلی عوامی تقریب آئی ہے وہ ایک دینی ادارے کے افتتاح کی تقریب ہے۔ انشاءاللہ یہ دینی مدارس اور دینی ادارے جو ہیں یہ ان کے دور میں ترقی کریں گے۔ میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے نوازیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی اور دعا کے بعد آپ حضرات لنگر لے کے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محترم جناب گورنر پنجاب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب مولانا شاہ احمد نورانی صاحب، مشائخ اعظام، علماء کرام، جناب جنرل کے احمد صاحب، قاری محمد زوار بہادر صاحب، حاضرین السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج میری قسمت میں یہ سعادت تھی کہ میں اس ادارے کے سنگ بنیاد کی تقریب میں شرکت کر سکا۔ میں سمجھتا ہوں یہ انعام اور یہ جو ثواب میرے ذمے میں آیا ہے وہ میری قسمت تھی اور اس کے لیے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ اسلام میں علم اور عالم کو غیر معمولی فضیلت حاصل ہے، اور آپ اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ مسلمانوں نے جب علم پر توجہ دی تو اسلامی دنیا میں ابو علی سینا، ابن خلدون، ابن الحیثم، جابر بن حیان اور البرونی جیسے بڑے بڑے اسکالر پیدا ہوئے جن کے علم سے مغرب کے اعلیٰ تعلیمی ادارے کئی صدیوں تک روشنی حاصل کرتے رہے، اور ایسے مسلمان عالموں کی تعداد بے شمار ہے جن کے نام سن کر آج بھی یورپ کے بہت سے اسکالر احترام سے اپنی گردنیں جھکا دیتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کا یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جب علم کی روایت کو زوال آیا تو اسلامی امہ بھی زوال کا شکار ہو گئی، اور اقبال بجا طور پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ مغرب کی تہذیب نے علمی اعتبار سے جو ترقی کی وہ ترقی انہوں نے مسلمانوں کی علمی روایات کو آگے بڑھا کر کی، جبکہ مسلمان اپنے علمی ورثے کو فراموش کر کے زوال سے آشنا ہوئے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، کہ دیکھیں جن کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ آج بھی اگر ہم نے دنیا میں ترقی سے ہمکنار ہونا ہے تو ہم نے اپنے آبا کی علمی روایت کی پیروی کرنا ہوگی، اور آج اس یونیورسٹی کے سنگ بنیاد کی تقریب سے مجھے اقبال کی وہ امید پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ معزز علماء کرام، آپ صاحب علم لوگ ہیں اور اسلام کی علمی روایات سے آگاہ ہیں۔ آج ہم یہاں ایک ایسے ادارے کے سنگ بنیاد کی تقریب میں شرکت ہے جو ان پاکیزہ اور مقدس ہستیوں کے نام پر بنایا جا رہا ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا اور پوری دنیا کو قرآن کے نور سے منور کیا۔ اسلام کی اشاعت میں دینی مدارس نے زبردست کردار ادا کیا ہے۔ ان مدارس نے امام ابو حنیفہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، حضرت امام غزالی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت بابا فرید شکر گنج، حضرت امام رازی اور حضرت مجدد الافسانی جیسے ہزاروں عظیم اولیاء اور علماء پیدا کیے ہیں جنہوں نے اپنے علم، کردار اور اخلاق کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا کر دیا۔ یہ حضرات علوم اسلامی، قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے جدود علوم کے بھی ماہر تھے۔
معزز علماء کرام، دین کا اصل مقصد تزکیہ نفس ہے۔ علماء کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، لہذا وہ اس مقصد کے حصول کے لیے صدیوں سے کام کرتے رہے ہیں۔ ان سلسلے میں ان کے دائرہ کار میں دو بنیادی کام شامل ہیں، پہلے دعوت دین اور دوسرا تعلیم و تربیت۔ دعوت دینے کا مزاج محبت، نرمی، حکمت، عفو و درگزر ہے۔ وہ لوگوں سے نفرت نہیں سکھاتا۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم درست ہوتے تو لوگ آپ کو چھوڑ جاتے۔ تبلیغ کرنے والوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کو ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ طائف کے سفر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا سخت ترین دن قرار دیا تھا۔ لوگوں کے توہین آمیز رویے اور اپنے کفر پر اصرار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے، لیکن جب جبریل امین نے بستی کو تباہ کرنے کا اذن مانگا تو آپ نے توہین رسالت کے مرتکب ان افراد کو معاف فرما دیا اور کہا ہو سکتا ہے کہ ان کی آئندہ نسلوں میں مومن پیدا ہوں۔ اور پھر دیکھیے کہ بنو ثقیف کے محمد بن قاسم نے ہند میں اسلام پھیلایا، جو اسی بستی کے مجرموں کی آئندہ نسلوں میں سے تھے۔ دنیا میں اشاعت اسلام کے یہ زرعی اصول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طے کیے تھے۔ انہوں نے عفو و درگزر کی عظیم مثالیں قائم کیں۔ وہ ہر راہ میں کانٹے بچھانے والی عورت کے لیے محبت و رحمت بن گئے۔ انہوں نے ہر ظلم برداشت کیا، مگر محبت سے، نرمی سے ہر شخص کو دین کی دعوت دی۔ اور پھر صلح حدیبیہ کو یاد کیجئے کہ اس موقع پر بعض صحابہ اسے ایک توہین آمیز اقدام تصور کرتے تھے۔ انہوں نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کافروں سے کیوں صلح کرتے ہیں؟ لیکن اللہ نے اس کو فتح مبین قرار دیا۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ صلح حدیبیہ کے 3 سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ سے فرصت ملی۔ انہوں نے دعوت پر توجہ دی، جس کے نتیجے میں اسلام تمام عرب میں پھیل گیا۔ لوگ جوق در جوق دین میں داخل ہوئے۔ چنانچہ امت اور دین کے وسیع تر مفاد میں فیصلہ کرتے ہوئے جذبات اہم نہیں ہوتے، بلکہ حکمت درکار ہوتی ہے۔ معزز علماء اکرام، 11 ستمبر کے بعد دنیا بھر میں انسانوں کا اسلام کے متعلق تجسس بڑھ گیا ہے۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے یا امن کا علمبردار ہے؟ اس کا جواب ہم اپنے رویے اور قول سے دے سکتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں اسلام سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے۔ ہمارا رویہ مغرب میں اسلام کی اشاعت کو تیز کر سکتا ہے یا پھر اس میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔ اس سلسلہ میں ہمیں نہایت ذمہ دارانہ رویہ اپنانا چاہیے اور اسلام کے امن کے پیغام کو اس کی حقیقی صورت میں اجاگر کرنا چاہیے۔ یہی دین اسلام کی صحیح خدمت ہوگی۔ میری خواہش ہے اور میں بہت خوش ہوا ہوں یہ سن کر کہ یہ جو تبلیغ کے لیے جو ادارے کی آج ابتدا ہو رہی ہے، اس میں آپ ایک سائنسی انداز کو اپنا رہے ہیں اور وقت کے چیلنجوں کو پورا کرنے کے لیے آپ آنے والے نوجوانوں کو تیار کر رہے ہیں۔ اس کے لیے بہت محنت، ذہانت اور بردباری کی ضرورت ہے، کیونکہ موجودہ زمانے کی تعلیم کے بغیر نہ تو علمی روایات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، نہ ہی دنیا میں وہ عظمت حاصل کی جا سکتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کو سرفرادہ تھا۔ علماء اکرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دہشت گردی اور فرقہ واریت کے خلاف جہاد کریں تاکہ ملک اور مذہب کو بدنام کرنے والوں کو راستہ روکا جائے۔ مولانا شاہ احمد نورانی کے والد ماجد حضرت مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور جیسے اس کا ذکر بھی ہوا کہ انہوں نے جارج برنارڈ شاہ جیسے مفکر کے سامنے اسلام کی تعلیمات کو اس خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ وہ کہہ اٹھے کہ آنے والی صدی میں مہذب، روشن خیال اور پڑھے لکھوں کا مذہب اسلام ہوگا۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد اور انگریز پروفیسروں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ آج بھی ایسے ہی مبلغین کی ضرورت ہے جن کے اخلاق و کردار سے غیر بھی متاثر ہو۔
حاضرین کرام، جو علماء اکرام یہاں تشریف فرما ہیں، ان کے آباء و اجداد نے تحریک پاکستان میں بھرپور کردار ادا کیا تھا، انہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا۔ ان کا یہ فیصلہ اسلام کے قلعے پاکستان کے قیام کی صورت میں نکلا۔ قائد نے پاکستان آئینی طریقے سے حاصل کیا تھا۔ انہوں نے گاندھی کی طرح عدم تشدد کا نعرہ لگا کر تشدد کی منافقانہ سیاست نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنے علم، دیانت اور جہد مسلسل سے پاکستان حاصل کیا۔ حاضرین کرام، ہم اس وقت دنیا اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت ہیں۔ دنیا اسلام پاکستان کو ایک عزت کی نگاہ سے اور اپنی آخری پناہ کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اس وقت پاکستان کے اوپر ایک بہت اہم اور نائق اور نازک ذمہ داری ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے جذباتیت کا ساتھ دے کر، نعرہ بازی کو اپنے گلے لگا کر پورے اسلام کو اور پاکستان کو قربان کرنا ہے، اسلام کے قلعے کی بنیادیں کمزور کرنی ہیں، یا ہم نے حکمت کے ساتھ، فراست کے ساتھ ایک ایسا فیصلہ کرنا ہے، ایک ایسی حکمت عملی اپنانی ہے جس میں نہ صرف پاکستان سرخرو ہوگا، اسلام سرخرو ہوگا، بلکہ افغانستان کے عوام کی مشکلیں بھی ختم ہوگی۔ یہ وقت ہے حکمت کا، یہ وقت ہے اسلام کی صحیح خدمت کرنے کا۔ یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے مقامی، فروحی اور تنگ نظری والے سیاسی مقصدوں کو استعمال کرنے کے لیے پاکستان کی بقا کو، اسلام کی بقا کو داؤ پر لگا دیں۔ پاکستان کی قیادت نے اس وقت حالات کو دیکھتے ہوئے جو فیصلہ کیا ہے، یقین جانیے وہ فیصلہ اس لیے نہیں ہے کہ اس میں پاکستان کو چند اقتصادی فائدے حاصل ہوں گے، وہ فیصلہ اس لیے نہیں ہے کہ شاید پاکستان مشکلوں سے اور کسی سختی سے بچنا چاہتا ہے۔ پاکستان کے عوام اور خصوصاً پاکستانی فوج سے اس ملک کی الفت اور اسلام کے نام پر بڑی سے بڑی قربانی دینے پر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کے عوام نہ صرف پاکستان کے مسلمانوں کے لیے بلکہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے، دنیا کے تمام اسلامی ملکوں کے لیے ایک درد رکھتے ہیں، ایک محبت رکھتے ہیں۔ اگر اسلام کو کبھی خطرہ پیش آیا، کسی اسلامی ملک کو خطرہ پیش آیا، تو انشاءاللہ اس ملک کے عوام اور اس ملک کی فوج بڑی سے بڑی قربانی سے گھبرائے گی نہیں، پیچھے نہیں ہٹے گی۔ لیکن یہ وقت ہے حکمت اور فراست کے ساتھ دور نظر آنے والے مقاصد کو، دور نظر آنے والی امیدوں کو اور ایک ایسے مقام کو حاصل کرنے کا جس کے بعد اسلام کی اشاعت کو، اسلام کے پھیلانے کو، پاکستان کے مقدر کو، پاکستان کے مستقبل کو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے مضبوط کیا جائے گا۔ اگر ہم آج ایک جذباتی فیصلہ کرتے ہیں جس میں نعرہ بازی ہو سکتی ہے، جس میں سڑکوں پر ممکن ہے جلوس نکالے جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے نہ صرف پاکستان کا نام ہوگا، نہ پاکستان کا مقام کرے گا، پاکستان کو نقصان پہنچائے گا، بلکہ جیسے مولانا صاحب نے بتایا کہ وہ اسلام جس کی تشریح، جس کی توشیح، جس کی اشاعت اور جس کا تبلیغ پوری دنیا میں ہو رہی ہے، اس پہ حرف آئے گا۔ تو کیا ہم تنگ نظری سے صرف اپنے مقامی انفرادی سیاسی مفادات کے لیے ملک کے مستقبل کو اور اس کی نسبت سے اسلام کے مستقبل کو داؤ پہ لگانا چاہتے ہیں، یا حکمت اور فراست کے ساتھ اس طرح اپنے معاملات کو آگے بڑھائیں کہ جس سے نہ صرف اسلام کی بھلائی ہو بلکہ افغانستان کے وہ عوام جو بیچارے 20 سال سے مشکلوں میں مبتلا ہیں، ان کو بھی ایک بہتر مستقبل نظر آئے۔ یہ وہ فیصلہ تھا جو قومی قیادت نے کیا ہے، صرف اس لیے کہ ان کی نظر میں پاکستان، ان کی نظر میں اسلام اور ان کی نظر میں ایک ایسا مقام ہے رواداری کا، محبت کا، اخوت کا، اخلاص کا، جس سے انشاءاللہ پورے ملک میں نہ صرف پاکستان کا وقار بنے گا بلکہ اسلام کا وہ صحیح مقام حاصل ہوگا
جو اس کی اصل قسمت اور جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے۔ میں ممنون ہوں ان علماء کرام کا، ان مشائخ اعظام کا، جنہوں نے اس نازک وقت میں اس حقیقت کو سمجھا ہے اور اس صحیح فیصلے کی توثیق کی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے فیصلوں کی وجہ سے کوئی آدمی اس ملک میں مذہب کے نام پر سادہ لوگوں کو ورغلائے گا نہیں، اور آپ کی محبت والی باتیں سن کر لوگ تسلی سے حکومت کے فیصلے کی حمایت کر سکیں گے۔ میں آخر میں اس تقریب کے کامیاب انعقاد پر منتظمین کو دلی مبارکباد کرتا ہوں اور انہیں صفحہ اسلامک یونیورسٹی کے قیام کے سلسلے میں اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلاتا ہوں۔ جیسے شاہ احمد نورانی فاروقی صاحب نے کہا کہ آپ آج پنڈال میں لوگ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو مجھے ایک یونیورسٹی، ایک بلڈنگ نظر آتی ہے جہاں پر وہ طلباء، وہ اساتذہ اسلام کی ترویج اور تعلیم میں مشغول ہوں گے کہ جب وہ اپنی اپنی تعلیم مکمل کر کے باہر نکلیں گے تو نہ صرف ان کے علم کی وجہ سے بلکہ ان کے کردار کی وجہ سے نہ صرف مسلمانوں میں ان کے اپنے ایمان کو تقویت پہنچے گی، بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ محبت اور اخوت سے دنیا بھر میں اسلام پھیلائیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس مشن میں کامیاب ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ جو مشکل وقت ہے، اس وقت پوری مملکت، پورے اسلامی ممالک پر اللہ تعالیٰ یہ وقت اس طرح ٹالے کہ یہ تمام ملک سرخرو ہو کے نکلے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جو صحیح فیصلہ اس وقت حکومت نے اور قیادت نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان فیصلوں میں کامیابی عطا کرے اور ان کے یہ فیصلے پاکستان کے لیے اور پوری اسلامی دنیا کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے۔ شکریہ۔